الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب مبارک کو بیان کیا۔ پچھلے ہفتے حج کے بارے میں بتلایا تھا میں نے کہ 8 تاریخ کو مینا اور 9 تاریخ کی فجر پڑھ کر عرفات کے لیے۔ اب عرفات میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھنا ہے، اور جب تک سورج غروب نہیں ہوگا تب تک عرفات سے نہیں نکلنا۔ سورج غروب تک وہاں ٹھہرنا ہے، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنا۔ سورج غروب ہو جائے گا، وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے عرفات کو چھوڑ دیا تو ہمارا حج ہوا ہی نہیں، وقوف عرفات ہوا ہی نہیں۔ اب تو الحمدللہ اس طریقے سے انتظام ہے کہ حدود عرفات پر چاروں طرف ایسی روک لگا دی جاتی ہے کہ کوئی بھی حاجی غروب ہونے سے پہلے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اور پھر غروب ہونے کے بعد پھر مزدلفہ آنا ہے۔ عشاء اور مغرب دونوں مزدلفے میں پڑھنا ہے، پوری رات مزدلفے کے اندر عبادت کرنا ہے، اور صبح فجر پڑھ کر وہیں سے کنکریاں اکٹھی کر اور پھر نکلیں گے جمرات کی طرف۔ 10ویں تاریخ پہلے دن پہلے شیطان پر 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا راستے میں پڑے گا، ہماری راوٹی جو بھی ہے وہ راستے میں ہوگی، لیکن وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے،
سیدھے مزدلفے سے چلیں اور جمرات پر رکیں۔ جب ہم نے جمرات پر شیطان میں کنکریاں مار دی، اب قربانی، جب ہماری قربانی ہو جائے گی تب ہم اپنے احرام کو کھولیں گے، پھر طواف زیارت ہے۔ تو یہ قربانی کے بارے میں بتلانا ہے۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور معلوم ہے کہ قربانی کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی جو کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن پروردگار عالم نے خواب کے اندر بتلایا اور یوں فرمایا ہے میرے خلیل ابراہیم، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ پائے اور اٹھے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ دوسرے دن پروردگار عالم نے پھر بتلایا، اے ابراہیم، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا امتحان لیا ہے، اپنے پیغمبروں کا امتحان لیا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھے اور پھر 100 اونٹ قربان کر دی۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ ابراہیم، جس کو تم سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو، سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، جس سے سب سے زیادہ تم کو چاہت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کر دی۔ اللہ رب العزت نے پھر صاف صاف فرما دیا، میرے خلیل میرے ابراہیم، اپنے لختے جگر نور نظر، اپنے لاڈلے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ کتنا سخت امتحان ہے۔ وہ بچہ جو بڑی منتوں میں، بڑی فریادوں سے، بڑی دعاؤں سے اللہ نے دیا، بڑھاپے کے عالم میں دیا، کتنی محبت ہوگی اس اولاد سے۔ اللہ نے اپنے نبی کا امتحان لیا کہ لاؤ دیکھوں تو صحیح، میرے ابراہیم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے لخت جگر سے زیادہ محبت ہے، اور یوں فرمایا، اے ابراہیم چلو ہمارا حکم ہے، تم اپنے اس لخت جگر کو ہمارے حکم کی وجہ سے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ خدا کی قسم، جب یہ منظر سامنے آتا ہے رونگٹے تھرانے لگتے ہیں کہ اتنا سخت امتحان، اپنے بیٹے کی قربانی، لیکن اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، جو اللہ نے فرما دیا اس کو کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، آج ہم اس کو دعوت میں لے جائیں گے۔ ماں ہوتی ہے، اگر صحیح بات بتلا دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی ممتا ٹپکنے لگے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، آج ہم اپنے ساتھ دعوت میں لے جائیں گے۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹے کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں، نہلانے دہلانے میں لگی ہوئی ہیں، کپڑے پہنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھریوں کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چھریاں پکڑی اور رسی لی، اپنی آستین میں چھپائی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ ماں کو پتہ نہیں، بیٹے کو پتہ نہیں کہ باپ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹی کی بھی فکر نہیں، بیوی کی بھی فکر نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کی بات سراخوں پر ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے، ادھر شیطان بھڑبڑانے لگا، تڑپنے لگا، یہ کیا ہوا؟ ابراہیم اتنے سخت امتحان میں بھی کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ دوڑے دوڑا شیطان آیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آ کر کہا، اے حاجرہ، تجھ کو پتا بھی ہے تیرا اسماعیل کہاں ہے؟ کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ دعوت کے لیے لے گئے ہیں۔ حاجرہ، تم کو پتا نہیں ہے؟ ارے وہ دعوت کے لیے نہیں لے گئے، وہ تو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، گردن پر چھری چلانے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیٹا جو بڑی منتوں میں، بڑی خواہشوں میں، بڑی فریادوں سے ملا ہو، اس بیٹے کو قربان کریں گے؟ شیطان کہنے لگا، بی بی حاجرہ، تم کو پتا نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب جواب سنا، شیطان کے اس کلمات کو سنے، قربان جاؤں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بول پڑی، کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، زبان سے اف نہ کرتی۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، دوڑا دوڑا اسماعیل کے پاس پہنچا، اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا، اسماعیل کیا بات ہے؟ بڑی خوشی خوشی جا رہے ہو، پتا بھی ہے کیا ہونے والا ہے؟ کہ میں اپنے باپ کے ساتھ دعوت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ دعوت نہیں، آج تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہاری گردن پر چھری چلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہنے لگا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کے ابا جان تو اللہ کے حکم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اولاد کو بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آج تمہاری گردن پر چھری چلے گی۔ اسماعیل علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا، لیکن زبان سے اف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہاں بھی میری دال نہیں گلی، دوڑا دوڑا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، ارے واہ، اللہ کے حکم میں تم اتنے آگے نکل گئے کہ تم اپنے لخت جگر کو قربان کرو گے، اس بیٹے کو قربان کرو گے جو بڑی مدتوں کے بعد تمہاری جھولی میں آیا ہے، اس نور نظر کو قربان کرو گے جو بڑی دعاؤں سے تم کو ملا ہے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو پہنچایا، جبرائیل جاؤ میرے ابراہیم سے جا کر کہہ دو، یہ شیطان ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر کنکریاں مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس شیطان میں ماری۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آنے والی امت پر ضروری قرار دے دیا، جو حج کرنے کے لیے جائے میرے ابراہیم کی سنت کو نہ بھولنا، اس جمرات پر کنکریاں ضرور مارنا۔ 3 جگہ شیطان نے بہکایا اور تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ تو جو آج حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں اور جو جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہی شیطان کی جگہیں ہیں، جہاں جہاں شیطان نے بہکایا تھا وہیں وہ آج پتھر کے ستون بنا کر کھڑے کر دیے ہیں، ان میں کنکریاں پڑتی ہیں۔ اب مینا میں پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے بتائیں اپنے لخت جگر کو، کیسے بتائیں کہ میں قربان کرنے کے لیے تم کو یہاں لایا ہوں؟ سوچ رہے، پھر آخر فیصلہ یہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تو اللہ کے حکم کو پورا کروں گا،
لیکن میں اپنے بیٹے کی رائے لے کر دیکھوں کہ بیٹا کیا کہتا ہے اس معاملے میں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظوں کو بیان کیا، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے بیٹے اسماعیل، آج میں تم کو یہ خواب بتلا رہا ہوں جو میں نے خواب میں دیکھا، ذرا غور سے سنو۔ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے اے اسماعیل، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں۔ فانظر ماذا تری، او میرے لخت جگر جلدی بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری منشا کیا ہے، تم اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہو یا نہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا اس کو بھی سنیں۔ اللہ نے وہ الفاظ بھی قرآن کے اندر رکھے۔ جب اس خواب کو دیکھا اور اس خواب کو جب اسماعیل علیہ السلام نے سنا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم تم ہوتے یا ہماری تمہاری اولاد ہوتی کیا کہتے؟ ارے واہ، تم نے خواب دیکھا ہے، مجھ کو بلی کا بکرا بنا رہے ہو، تم جانو تمہارا خواب جانے، ہٹو میں نہیں قربان ہوں گا۔ نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو بتلایا تو بیٹے کے الفاظ تو اور بھی عجیب و غریب۔ خواب سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رائے مانگی تو اتنی بہتر رائے دی، اتنی بہتر رائے دی کہ اللہ نے اس رائے کو قرآن کریم کے اندر رکھا۔ اور یوں کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ جلدی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا خواب بتلایا، میری جان پہ بن رہی ہے، تمہیں خواب کی پڑ رہی ہے، نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ جلدی کیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھ کو ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ او میرے ابا جان، جب آپ میری گردن پر چھری چلاؤ گے میری زبان سے اف تک نہ نکلے گا، میں ساری کی ساری تکلیف کو برداشت کر لوں گا، میں ساری کی ساری تکلیف پر صبر کر لوں گا۔ آپ اپنے حکم کو پورا کرنے میں دیر مت کرو۔ یہ بیٹے کے الفاظ۔ اور ایک اور رائے دی ابا جان، اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لو، مجھ کو الٹے منہ لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی نظر سے نظر ملے، محبت جوش میں آ جائے اور چھری غلط جگہ چلنے لگے۔ اے ابا جان، آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے اور مجھ کو الٹے منہ لٹا دیجئے، نہ میں آپ کو دیکھ سکوں نہ آپ مجھ کو دیکھ سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، کیسا وہ منظر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لی اور چھری کو ہاتھ میں لیا اور رگڑ لگانا شروع کری، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لکھا ہوا کہ اپنی ساری کی ساری طاقت لگا دی لیکن چھری کاٹتی نہیں۔
بار بار اپنی طاقت لگا رہے ہیں، چھری کو چلا رہے ہیں، لیکن چھری کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ دیکھنے کے بعد اس قربانی کو قبول کرے، لاؤ میں اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلائی اور ساری کی ساری طاقت چھری پر لگائی، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی۔ کیسے کاٹی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، چھری کو ایک طرف پھینکا اور کہنے لگے اے چھری تجھ کو کیا ہوا؟ ارے تو وہی چھری ہے جس سے ساگ سبزیاں کاٹی جاتی تھی، جس سے پھل فروٹ کاٹے جاتے تھے، کاٹ، تیرا کام کاٹنے کا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ نیچے والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چھری اپنا کام کر دے، اوپر والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چھری اپنا کام کر دے، اسماعیل علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ چھری جلدی سے کام کرے، اللہ کا حکم پورا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ چھری اپنا کام کرے، اللہ کا حکم پورا ہو۔ اللہ نے چھری کو گویائی دی اور چھری کہنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا اے چھری تجھ کو کیا ہوا؟ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ ارے تیرا کام کاٹنے کا ہے، کاٹ، تو وہی چھری ہے جس سے ساگ سبزیاں کاٹی جاتی تھی، پھل فروٹ کاٹے جاتے تھے، آج تو نے اپنا کام کیوں بند کر دیا؟ اللہ نے چھری کو گویائی، چھری بولنے لگی۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جس سے چاہے بلوا سکتا ہے۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب قبر کے اندر اتار رہے ہیں تو صحابیوں نے کہا اے قبر صحیح طریقے سے پیش آنا، آج تیرے اندر آنے والی امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، صحیح طریقے سے پیش آنا۔ وہیں اللہ نے قبر کو گویائی دے دی، اس زمین کو گویائی دے دی، اور زمین کہنے لگی یہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ کیا کہا؟ یہاں حسب نسب نہیں چلتا، نبی کی بیٹی ہو یا ولی کی بیٹی ہو، اگر اعمال نیک ہیں تو میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آتی ہوں، اور اگر اعمال غلط ہیں تو میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے کہ گنہگاروں کے ساتھ آتی ہوں۔ قبر نے کہا یہ حسب نسب بد کے نہ ہو، حسب نسب نہیں چلتا، حالانکہ وہ تو خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اللہ نے گویائی جو دی قبر کو، اور جو قبر نے یہ الفاظ جو بولے وہ امت کو سکھلانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ نبی کے امتیوں اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ میرا خاندان تو بڑے ولی اللہ والا ہے، میرا نسب تو بہت اونچا ہے۔ نہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے قبر کو گویائی اللہ نے یہاں چھری کو گویائی، اور چھری کہنے لگی اے خلیل میں کس کی مانوں؟ خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ جلیل کون؟ اللہ تبارک، خلیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب بار بار چھری کو چلا رہے ہیں اور چھری نہیں چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلے؟ تب اللہ نے چھری کو گویائی دی، اور چھری کہنے لگی اے خلیل میں جلیل کی مانوں یا خلیل کی؟ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے خبردار جو ایک رونگٹا بھی کٹا۔ اور چھری کہنے لگی ابراہیم تم کو پتا نہیں، آگ سے تو صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
اور مجھ سے 70 مرتبہ فرما دیا خبردار جو ایک رونگٹا بھی کٹا بھلا میں کیسے کاٹ سکتی ہوں. اللہ کو امتحان لینا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کا امتحان لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جاؤ یہ جنت سے مینڈا لے جاؤ, اسماعیل کو ہٹا دو, اس دمبے کو لٹا دو. جب دمبے کو لٹایا چھری نے اپنا کام کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ بچار میں پڑ گئے یہ کیا ہوا, میں تو لخت جگر کی قربانی دے رہا تھا, یہاں دمبے کی کیسے ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے خلیل فکر نہ کر, ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا, ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا اور ایسا قبول کیا کہ آنے والی امت پر ہم نے اس قربانی کو واجب کر دیا کہ آپ کی یہ سنت قیامت تک چلے گی. اس لیے قربانی کا کرنا ہر اس انسان پر, ہر اس مسلمان پر جو کہ صاحب نصاب ہے, قربانی کرنا واجب ہے. سمجھ میں آئی؟ قربانی کرنا واجب ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہیں اگر صاحب نصاب ہے, اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے, کوئی غریب ہے اور اس کے امنگ ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں, تو فرمایا کہ تم بھی کرو. اگر یہ غریب کرے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جو امیر ہے, جو صاحب نصاب ہے, جس پر دولت کے انبار ہیں, جس پر اللہ نے اس قربانی کو واجب کیا ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہو. ایک اور مسئلہ ہے, ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مولانا صاحب پچھلی مرتبہ تو میں نے ابا کے نام کی کر دی تھی, اب میں اپنے نام کی کر لوں. پچھلی مرتبہ تو میں نے اپنے نام کی کر لی تھی, اب اپنی امی کے نام کی کروں. تو یاد رکھنا مسئلے کو, جس پر واجب ہے وہ صرف ایک سال کے لیے نہیں ہے, ہر سال کے لیے واجب ہے. جب تک وہ صاحب نصاب ہے ہر سال اس کو قربانی کرنا ہے. اب اس کے علاوہ اگر وہ اپنے ابا کے نام سے کرتا ہے, اپنی اماں کے نام سے کرتا ہے, اپنے بھائی کے نام سے کرتا ہے, اپنے دادی دادا کے نام سے کرتا ہے, تو وہ الگ کرنا ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ تو ہم کو کرنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال ہم نے کر لی تھی اب ہم اپنے نام سے نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا صاحب نصاب ختم ہو گئے؟ کیا تمہارا کاروبار ختم ہو گیا؟ کیا تمہارا روپیہ ختم ہو گیا؟ کیا تم اب صاحب نصاب نہیں ہو؟ اگر صاحب نصاب نہیں ہو تو قربانی واجب نہیں ہے, اور اگر صاحب نصاب ہو تو پہلے تم کو اپنے نام کی کرنا ہے. ہاں, اور پھر اللہ نے تم کو دیا ہے تو جس کے چاہے اس کے نام کی کرو. لیکن سب سے پہلے اپنے نام کی کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارے اوپر حق ہے وہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے اماں کے نام کی کر دے, کوئی کہتا ہے ابا کے نام کی کر دے, کوئی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے کروا لی تھی اب بڑے بھائی کے نام سے کر دیں, اپنی بہن کے نام سے کر دیں. ارے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے کی ساری کائنات کے نبی ہیں, جانتے ہو جب آپ قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی اپنی ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. سمجھ میں آئی؟ ایک قربانی ساری کی ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو اگر مال اللہ نے دیا ہے تو ہمارے حق بنتا ہے کہ ایک قربانی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جائے. ہاں, اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھی ہم پہ اتنا ہے ہی نہیں, بکرے پر مہنگائی اتنی ہے, کہاں سے لائیں اتنا, کیا کریں, تو اللہ نے بڑی آسانی کی ہے.
بڑی سہولتیں ہیں، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ اگر ہمارے پاس روپیہ کم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھی قربانی کریں، اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے دادا دادی کی طرف سے بھی قربانی کریں، اور روپیہ اتنا نہیں ہے کہ اتنے بکرے لائیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ ایک بکرا لے کر اور ایک بڑا جانور لے کر، جس میں کہ 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 بکرے لانے کے اگر پیسہ نہیں ہے تو ایک بڑا جانور لے آؤ، 7 حصے اس میں ہو جائیں گے۔ اب اس بکرے کو پہلے دن قربان کر لیں۔ اب جو جانور بڑا ہے، بھینس ہے، پٹا ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، چاہے تو اس دن قربان کر لیں، چاہے تو دوسرے دن قربان کر لیں، چاہے تیسرے دن قربان کر لیں۔ اللہ نے 3 دن دیے، قربانی کے 3 دن، اور ایسا نہیں ہے کہ ثواب کم ہو۔ ہاں، اگر ہمارے پاس پورا انتظام ہے تو افضل اور بہتر دن جو ہے وہ پہلا دن، یعنی 10ویں تاریخ۔ اب ہمارے پاس انتظام نہیں، 3 دن اللہ نے کیوں بنائے؟ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ہمارے بکرا موجود ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو پرسوں کریں گے، جب ہماری بہن بیٹی آئیں گی ہو جائے گی قربانی، لیکن ثواب کم ہے۔ 3 دن تو اس لیے بنائے ہیں کہ اگر پہلے دن تمہارے پاس انتظام نہیں ہے اور اللہ نے اگر تمہیں پھر انتظام کر دیا تو تم دوسرے دن قربانی کر سکتے ہو۔ اگر دوسرے دن بھی تم پر انتظام نہیں ہوا، پھر اللہ نے اچانک تمہارا انتظام کر دیا، تو تیسرا دن بھی تمہارے لیے قربانی کے لیے۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ دن جو ہے وہ پہلا دن۔ اب اگر کسی پر انتظام نہیں ہوا ہے، اس کا انتظام دوسرے دن ہوا، تو اپنے دل کے اندر یہ نہ سوچے کہ مجھ کو ثواب کم ملے گا، تجھ پہ تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو پہلے دن کرتا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جب تجھ کو دوسرے دن تیرا انتظام ہوا ہے تو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ پہلے دن ثواب دیتا ہے۔ اور اگر دوسرے دن بھی انتظام نہیں ہوا اور اچانک تمہارے پاس روپیہ آ گیا اور تیسرا دن لگ گیا، تمہاری خواہش، تمہاری امنگ، تمہاری تمنا، تمہاری تڑپ تو یہ تھی کہ ہم پہلے دن کریں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، پیسہ نہیں ہے، اچانک اللہ روپیہ دے دیتا ہے، لیکن وہ تیسرے دن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندے فکر نہ کر، میں نے تیری نیت کو قبول کر لیا، تجھ کو ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا کہ پہلے دن کا ہوتا ہے۔ قربانی کر، دل کھول کر کر۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تو دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ ویسے ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق